السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کا ماڈل پیپر سیٹ نمبر 6۔ آج ہم لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں جو 100 سوالات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں وہ بہت اہم سوالات ہیں، اور ایسے سوالات ہیں جو آپ کو بار بار ایگزام کے اندر پوچھا بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اس ویڈیو دیکھنے کا آغاز کریں تو پورا کا پورا دیکھیں، تاکہ آنے والے ایگزام میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکے۔ ماڈل پیپر کے اندر جو ہوتا ہے چنندہ کوشچن ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ماڈل پیپر کو اخیر وقت میں غور سے دیکھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے۔ 1 سے لے کے 5 تک ماڈل پیپر ہمارے چینل پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے، اور آج جو ہے 6ٹھا ماڈل پیپر سیٹ نمبر 6 جو لوڈنگ کیا جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔ آئیے، جو لوگ چاہتے ہیں اچھی تیاری کرنا اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے چینل سے ضرور جڑیں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، مندرجہ ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا جواب صحیح منتخب کرے، یعنی صحیح 50 کا ٹک لگانا آپ کو امتحان کے اندر۔ 50 سے زیادہ جواب دینے پر شروع ہی کے 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ یہ تو تمہیدی بات تھی، یہ تو نوٹ والی بات تھی، لیکن سوال یہاں سے ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جو PDF ملے گا اس کے اندر ہر سوال کا جواب اس کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جواب کو ہٹا دیا گیا ہے تاکہ آپ کی تیاری بہتر سے بہتر ہو سکے اور آپ اپنے دماغ کے ذریعے اس کا آنسر دے سکے، جواب دے سکے۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے، عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، عبدالرؤوف، عبدالصمد، عبدالرحمن۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام تھا عبدالرؤوف۔ کیا نام تھا؟ عبدالرؤوف۔ آپشن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی تھی؟ 2007، 2008، 2006، 2009۔ سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر A، یعنی 2007 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 2007 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 3، نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ گہن، آنکھ مچولی، چار چہرے، انوکھی مسکراہٹ۔ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام ہے عکس، اور دوسرے کا نام ہے گہن۔ کیا ہے؟ گہن۔ آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے، عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ عبد المغنی نے اپنی نوکری کا آغاز، شروعات کہاں سے کیا؟ آرا کالج، گیا کالج، پٹنہ کالج، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر C، یعنی پٹنہ کالج سے کیا۔ کہاں سے کیا؟ پٹنہ کالج سے۔ اس کے بعد دیکھیے، احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر احمد فراز کی پیدائش ہوئی؟ 1930، 1933، 1935، 1940۔ سوال نمبر 5 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر B، یعنی 1933 عیسوی۔ کب یہ پیدا ہوئے؟ 1933 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 6 ہے، حسن نعیم کی وفات کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ ان کا انتقال ہوا؟ دلی، پٹنہ، آگرہ، ممبئی۔ تو ان کا انتقال جو ہوا ہے آپ کو ممبئی میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے، ان میں لاحقہ کو تلاش کریں، ان پڑھ، لا حاصل، غسل خانہ، بے وفا۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C، یعنی غسل خانہ۔ خانہ جو ہے یہ حرف لاحقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں ماضی شکیہ کی نشاندہی کیجیے۔ ماضی احتمالی کا دوسرا نام ہے ماضی شکیہ، یاد رکھیے گا، ماضی احتمالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماضی شکیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اب اس کی مثال کیا ہے وہ بھی فٹ کر لیتے ہیں۔ وہ آیا ہوگا، تم جاتے ہو، میں کھایا، تم آئے تھے۔
تو ماضی شکیہ کی مثال جو ہے آپ کو وہ آیا ہوگا، اس کے اندر شک ہے، اس جملہ میں کیا ہے؟ شک واقع ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 9 ہے، کیا ہے؟ یہاں مت آؤ میں مت کون فعل ہے؟ یہاں مت آؤ میں مت کون فعل ہے؟ فعل امر، فعل حال، فعل نہیں، فعل ماضی۔ یہاں مت آؤ یہ انکار کے معنی میں، یعنی فعل نہیں، آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ مت کون فعل ہے؟ تو مت یہ فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 10، ان میں مؤنث تلاش کیجیے، ادب، اسکول، ابتدا، قلم۔ سوال نمبر 10 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی ابتدا جو ہے یہ آپ کو ہو جائے گا مؤنث، کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو تم کہاں گئے، جملہ مکمل کریں، تھا، تھے، تھی، ہے۔ تم کہاں گئے تھے، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 12 ہے، عام کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ ہم صوت کے معنی آتے ہیں آواز کے، یعنی عام جیسے ہم بولتے ہیں نا اسی الفاظ میں کون سا لفظ بولا جائے گا؟ اس میں سے دیکھیے، آن، عام، آج، آگ۔ عام الف سے لکھیں یا عام عین سے لکھیں، دونوں کے معنی میں تو فرق ہے، لیکن جب آدمی اپنے زبان سے بولے گا تو دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو عام کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ تو عام ہو جائے گا عین سے۔ اس کے بعد دیکھیے، لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے، عالمی حدت، اردو ڈرامہ نگاری اور آگاہ حشر، ادب کی پہچان، ریا۔ تو لطف الرحمن کا کون سا مضمون اس کتاب میں شامل ہے؟ تو اردو ڈرامہ نگاری اور آگاہ حشر شامل ہے، یاد رہے گا، اردو ڈرامہ نگاری اور آگاہ حشر شامل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 14، آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ گپت دور، مغلیہ دور، موریہ دور، برٹش دور۔ تو آریہ بھٹ کا جو تعلق تھا گپت دور سے تھا، کس دور سے تھا؟ گپت دور سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، حمیدہ نسوکی کون تھی؟ بیوی، بیٹی، نواسی، دادی۔ حمیدہ نسوکی کون تھی؟ تو بیٹی تھی۔ کون تھی نسوکی؟ بیٹی تھی، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کہاں گئے تھے؟ آگرہ، حیدرآباد، دلی، پٹنہ۔ تو نذیر احمد سے مراد ڈپٹی نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ تو یہ گئے تھے دلی۔ کہاں گئے تھے؟ دلی۔ اس کے بعد دیکھیے، غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ بہت مشہور سوال ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے، یاد کر لیجئے گا۔ عراق، پاکستان، ایران، بغداد۔ بغداد پڑھیں اس کو۔ غالب کے آباء و اجداد جو آئے تھے ایران سے آئے تھے ہندوستان۔ اس کے بعد دیکھیے، جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، مثنوی۔ جو نظم کسی کی موت پر، کسی کے انتقال پر کہی جائے اسے کہتے ہیں مرثیہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ محمد حامد تصدق، حسین خان، واجد علی خان، سید حامد خان۔ سوال نمبر 19، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی تصدق حسین خان۔ اس کے بعد دیکھیے، زیر عشق کا تعلق شاعری کے کس صنف سے ہے؟ غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی۔ سوال نمبر 20، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی مثنوی سے۔ کس سے ہے؟ مثنوی سے۔ اس کے بعد ہے نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ نسیم سے مراد دیا شنکر کول ہے۔ گلزار نسیم، زہر عشق، سر البیان، فریب عشق۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی گلزار نسیم۔ نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ اس کے بعد دیکھیے، مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس جگہ کے اندر مصحفی کی پیدائش ہوئی؟ مصحفی سے مراد غلام حمدانی مصحفی، یاد رکھیے گا۔ آگرہ، دلی، پٹنہ، امروہہ۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی امروہہ میں یہ پیدا ہوئے۔ امروہہ کہاں ہے؟ کس اسٹیٹ میں ہے؟ تو یہ آپ کو یو پی میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ جو سوال ہے آپ کو ہے روشنی سے۔ دیکھیے، افسانہ
انگریزیہ بابو میں کس تہذیب پر طنز کیا گیا ہے؟ ہندوستانی تہذیب، انگریزی تہذیب، عرب تہذیب، یہ سبھی۔ سوال نمبر 23، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی، یعنی انگریزی تہذیب پر طنز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رام ہلدر اور وشال مہتو کس افسانے کے کردار ہے؟ ارجن، واترک کے کنارے، خالی صندوق، سورج کا گھوڑا۔ سوال نمبر 24، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ارجن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ارجن۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مراٹھی کس ریاست کی زبان ہے؟ مراٹھی یہ کس ریاست کی زبان ہے؟ کس اسٹیٹ کی زبان ہے؟ بہار، اڑیسہ، مہاراشٹر، گجرات۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی مہاراشٹر۔ سوال نمبر 26 ہے، چک بست کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1882، 1875، 1900، 1901۔ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1882 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 27 ہے، ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ اس میں مصغر جس کے اندر چھوٹاپن کا، چھوٹائی کا معنی دے اسے کہتے ہیں اس میں مصغر۔ دیکھیے کتاب، کتابچہ، رسالہ، باغ۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی کتابچہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 28، جلوت کی ضد کیا ہوگی؟ جلعت، خدمت، رحمت، خلوت۔ جلوت کی ضد یعنی جلوت کا الٹا کیا ہوگا؟ دیکھیے جلوت کا الٹا ہو جائے گا آپ کو خلوت۔ کیا ہو جائے گا؟ خلوت ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 29، وسیلہ کی جمع کیا ہوگی؟ وسیلے، وسیلوں، وسائل، وشال۔ تو سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی وسائل۔ وسیلہ کی جمع وسائل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اندھیرا گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ ماں، باپ، بھائی، اولاد، ہے نا۔ تو دیکھیے سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی اولاد۔ اس کے بعد دیکھیے شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف کس کو بولتے ہیں؟ جس کے الفاظ الگ ہو، معنی ایک ہو۔ حیا، بے وفا، بے شرم، عزت۔ تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں شرم و حیا۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ شرم و حیا۔ تو شرم کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ حیا۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے سہیل کے ایک ناول کا نام بتائیے، 2 گز زمیں، بے جر کے پودے، ضدی، یہ سبھی۔ تو سہیل کے ایک ناول کا نام ہے آپ کو بے جر کے پودے۔ کیا نام ہے؟ بے جر کے پودے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے زخم کے پھول کس کا شعری مجموعہ ہے؟ شاد، احمد فراز، سید محمد محسن سہیل۔ زخم کے پھول یہ کس کا شعری مجموعہ؟ سوال نمبر 33، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی سید محمد محسن کا شعری مجموعہ۔ کن کا ہے؟ سید محمد محسن کا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زمین کے درجہ حرارت جسے ہم لوگ بولتے ہیں ٹمپریچر، اس میں جو اوسط یعنی درمیانہ اضافہ جو ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے گیس اضافہ، گلوبل وارمنگ، تمازت ارضی، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 35 ہے، ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ 1935، 1936، 1937، 1950۔ سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1935 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 36 ہے، عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے؟ ریا، عالمی حدت، ادب کی پہچان، کوئی نہیں۔ سوال نمبر 36 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی ادب کی پہچان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید کا کون سا رسالہ ذیل میں ہے؟ اردو دنیا، تہذیب الاخلاق، ہمایوں، شاعر۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی تہذیب الاخلاق جو رسالہ ہے یہ سر سید احمد خان کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بال وگیان کانگریس 2008 میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ دیما پور، پونا، شملہ، آگرہ۔ تو بال وگیان کانگریس 2008 کے اندر بھارت کے جس شہر میں منعقد ہوا اس کا نام تھا آپ کو دیما پور۔ کیا نام تھا؟ دیما پور نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ اشک، عکس، رشک، نقش۔
تو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام ہے آپ کو عکس، کیا ہے؟ عکس ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے افسانہ آشیانہ میں سراج کی بیوی کا نام کیا ہے؟ فرزانہ، سلمہ، ریحانہ، عرفانہ۔ افسانہ آشیانہ میں سراج کی بیوی کا نام ہے عرفانہ، کیا نام ہے؟ عرفانہ نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 41، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1950، 1952 لکھا ہوا، لیکن اصل کیا ہے؟ 1951۔ آپ کتاب میں دیکھیے گا تو 1951 ہے نا، 51 اور یہ 52 ہو گیا، 1955، 1957۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1951-52 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 42 ہے، فرار کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ ڈرامہ، ناول، افسانہ، داستان۔ تو سوال نمبر 42 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی افسانہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ رقیہ بھائی لکھا ہوا، اصل ہے رقیہ بھابھی ہے نا، بھابھی اس طریقے سے ہوتا ہے، بھا اور یہ رہا بھی، بھابھی، ٹھیک ہے۔ رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ فرار، آشیانہ، بھابھی جان۔ تو بھابھی ہے نا، بھابھی اس طریقے سے ہوگا۔ تو رقیہ بھابھی جو ہے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بھابھی جان کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ہم کے لغوی معنی کیا ہے؟ رسول کی تعریف، خدا کی تعریف، ولی کی تعریف، یہ سبھی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی خدا کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اس کے بعد دیکھیے، آکاش کا مترادف لفظ ذیل میں سے کون ہے؟ آفتاب، خورشید، افق، آسمان۔ آکاش کا مترادف کیا ہوگا؟ تو اس کا مترادف ہوگا آپ کو آسمان ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ آسمان ہو جائے گا، آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 46، ذیل میں فعل حال کی مثال کون ہے؟ وہ آئے گا، وہ آتا ہے، وہ آ چکا ہے، وہ آتا تھا۔ وہ آئے گا یہ آپ کو فعل مستقبل کی مثال ہے، اور فعل حال کی مثال کیا ہو جائے گا؟ وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو تلخ کی ضد کیا ہوگی؟ تلخ کا الٹا ہے کہ نہیں؟ تلخ کے معنی آتے ہیں کڑوا، دیکھیے شیری ہے، شیر ہے، شیرینی ہے، شاداب ہے۔ تو تلخ کا الٹا آپ کو ہو جائے گا شیری، کیا ہو جائے گا؟ شیری کے معنی آتے ہیں میٹھا کے، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے، دولت درد کو دنیا سے خالی جگہ رکھنا، مصرع مکمل کرے، چھپا کر، دکھا کر، بچا کر، ہٹا کر۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو غزل کی صنف شاعری سے ماخوذ ہے، یعنی غزل کس صنف شاعری سے لیا گیا ہے؟ دیکھیے مرثیہ ہے، نظم ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی قصیدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 50، آپ کو شوق کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ، پٹنہ، لکھنؤ، بنارس۔ یہ اپنے نام کے ساتھ کیا جوڑتے ہیں؟ لکھنوی۔ تو شوق لکھنؤ میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 51، سید محمد جعفری کے مزاحیہ شعری مجموعہ کا نام کیا ہے؟ دیکھیے شوق تحریر، پیام تحریر، شوخیہ تحریر، ان میں کوئی نہیں۔ سید محمد جعفری کے مزاحیہ شعری مجموعے کا نام ہے شوخیہ تحریر، کیا ہے؟ شوخیہ تحریر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ انور النساء بیگم، عزیز النساء بیگم، بدر النساء بیگم، عزت النساء بیگم۔ سوال نمبر 52 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی عزیز النساء بیگم۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ جلوہ داغ کب چھپا، یعنی کس سال کے اندر چھپا؟ 1950، 1955، 1952، 1951۔ سوال نمبر 53 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی 1951 عیسوی، کیا ہے؟ 1951 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، سہیل نے کون سا اخبار نکالا؟ ایثار، اخبار مشرق، ساتھی، قومی آواز۔ تو سہیل نے جو اخبار نکالا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا آپ کو ساتھی، کیا نام تھا؟ ساتھی۔ اس کے بعد دیکھیے،
عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1934، 1932، 1933، 1930۔ تو سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 1934۔ اس کے بعد دیکھیے کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ، سونامی، گرہن، طوفان۔ اس کو کہتے ہیں گرہن۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گرہن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو اردو کا پہلا ناول نگار کسے کہتے ہیں؟ بیدی، نذیر احمد، رسوا، پریم چند۔ تو سوال نمبر 57 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی۔ اردو کا پہلا ناول نگار جو ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ کون ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 58۔ غالب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ امراؤ بیگم، عالیہ بیگم، پارسا بیگم، عرفانہ بیگم۔ تو غالب کی بیوی کا نام تھا آپ کو امراؤ بیگم۔ کیا نام تھا؟ امراؤ بیگم نام تھا۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو مہدی افادی کے والد کیا تھے؟ مہدی افادی کے والد کیا تھے؟ وکیل، استاد، پروفیسر، افسر اور انسپیکٹر پولیس۔ سوال نمبر 59 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی ان کے جو والد صاحب تھے وہ تھے انسپیکٹر پولیس تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو اردو ہندی میں کیا رشتہ ہے؟ ماں بیٹی کا، ماں جائی بہنوں کا، باپ بیٹی کا، بھائی بہن کا۔ تو سوال نمبر 60 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی ماں جائی بہنوں کا، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ کی وفات کب ہوئی؟ یعنی بھیم راؤ امبیڈکر ان کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر ہوا؟ 1952، 1955، 1956، 1960۔ سوال نمبر 61 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی 1956 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ راما بائی، منی بائی، کرتی بائی، ہے نا، ریتا بائی۔ بھیم راؤ کی شادی کن سے ہوئی؟ تو ان کی شادی ہوئی ہے راما بائی سے۔ کن سے ہوئی ہے؟ راما بائی سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے غالب کا اصل نام کیا ہے؟ اسید اللہ خان، اسد اللہ خان، عبداللہ خان، بشیر اللہ خان۔ تو مرزا غالب کا اصل نام ہے اسد اللہ خان۔ کیا نام ہے؟ اسد اللہ خان ان کا اصل نام ہے۔ اس کے بعد آپ کو سہیل کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گیا، نوادہ، مظفر پور، پٹنہ۔ سہیل عظیم آبادی کی جو پیدائش ہوئی ہے آپ کو پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی ان کی پیدائش؟ پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 65 ہے، سید محمد محسن کس مضمون کے استاد تھے؟ اردو، انگریزی، نفسیات، عربی۔ تو سید محمد محسن جو ہے نفسیات کے استاد تھے۔ کس کے؟ نفسیات کے۔ اس کے بعد دیکھیے بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ مہارانی کا تحفہ، کفن، جامن کا پیڑ، لاجونتی۔ تو بیدی کے پہلے افسانے کا نام ہو جائے گا آپ کو مہارانی کا تحفہ۔ کیا نام ہے؟ مہارانی کا تحفہ۔ اس کے بعد دیکھیے چک بست کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے انڈیا گیٹ، مناظر قدرت، کھڑا ڈنر، ہم نوجوان ہیں۔ سوال نمبر 67 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی مناظر قدرت۔ کہیں کہیں پر مناظر فطرت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ کولکاتہ، بنارس، آگرہ، دہلی۔ تو انڈیا گیٹ کہاں ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور ہر سبجیکٹ کے اندر یہ پوچھا بھی جاتا ہے۔ ہر سبجیکٹ یعنی کہے تو ہندی وغیرہ کے اندر ہے کہ نہیں پوچھا جاتا ہے، ہسٹری وغیرہ کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 68 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی دہلی ہو جائے گا۔ کہاں ہو جائے گا؟ دہلی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو پرویز شاہدی کب پیدا ہوئے؟ 1909، 1910، 1911، 1912۔ سوال نمبر 69 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1910 عیسوی میں پرویز شاہدی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے چک بست کا انتقال کب ہوا؟ یعنی کس سال کے اندر چک بست کا انتقال ہوا؟ 1925، 1926، 1930، 1929۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو نظم بہت آسان تھی پہلے کے شاعر کون ہیں؟ اقبال، چک بست، فیض، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 71 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ندا فاضلی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو واجد علی شاہ کے دربار میں شوق کس عہدے پر فائز ہوئے؟ شاہی، معالج، وزیر، مصاحب، محافظ۔
اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی شاہی معالج یعنی شاہی ڈاکٹر۔ اس کے بعد دیکھیے پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لاہور، حیدرآباد، کراچی، پشاور۔ تو پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے آپ کو کراچی میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ کراچی، جو کہ پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ رحمت، مہربانی، رزق، بزرگی۔ تو باب فیض سے دونوں جہاں کو ملتا ہے رزق، تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ملیالم کس صوبہ کی زبان ہے یعنی کس اسٹیٹ کی زبان ہے؟ سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی یہ کیرل کی زبان ہے۔ کس اسٹیٹ کی زبان ہے؟ یہ کیرل کی زبان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گوپی ناتھ کس افسانے کا کردار ہے؟ سیکنڈ ہینڈ، ارجن، آشیانہ، فرار۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی سیکنڈ ہینڈ۔ کس افسانے کا کردار ہے؟ گوپی ناتھ سیکنڈ ہینڈ کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 6، 3، 7۔ تو سوال نمبر 77 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی 7۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں نقرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 6، 2۔ سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی اس میں نقرہ کی 6 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اردو کس تہذیب کی علامت ہے؟ مغربی تہذیب، مشترک تہذیب، دکنی تہذیب، یہ سبھی۔ سوال نمبر 79 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی یہ مشترک تہذیب ہے یعنی مشترک تہذیب سے مل کر اردو یہ بنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 80 میں گیا جملہ میں کون سا صیغہ ہے؟ میں گیا جملہ میں کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع غائب۔ میں گیا جملہ میں کون سا صیغہ ہو جائے گا؟ تو واحد متکلم۔ واحد کے معنی اکیلا، متکلم کا معنی بولنے والا۔ آگے دیکھیے آگے ہے آپ کو دن عید اور رات شب برات ہونا کا مطلب کیا ہے؟ دن عید اور رات شب برات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اداس ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا، خیال کرنا، بدحال ہونا۔ سوال نمبر 81 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی بہت زیادہ خوش ہونا۔ دن عید یعنی دن خوشی اور رات جو ہے شب برات۔ آگے دیکھیے آگے ہے آپ کو سوال نمبر 82 کیا ہے؟ نسیم شاعری میں کس کے شاگرد تھے؟ غالب، اقبال، آتش، میر۔ تو نسیم جو ہے شاعری میں آتش کے شاگرد تھے۔ کن کے شاگرد تھے؟ آتش کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 83 ابن عمر کس کی مثال ہے؟ لقب ہے، کنیت ہے، عرف ہے، تخلص ہے۔ ابن عمر جو ہے یہ آپ کو کنیت کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ کنیت کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو رنج کا مترادف لکھیے غم، رنجش، مصیبت، یاس۔ رنج و غم ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مترادف کس کو بولتے ہیں؟ جس کے الفاظ الگ الگ ہو معنی ایک ہو، تو غم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں سے معرفہ کی نشاندہی کیجیے کتاب، پہاڑ، اسکول، پٹنہ۔ تو دیکھیے کتاب یہ عام ہے، آپ اس سے کون سی کتاب مراد لیں گے جب تک نہیں بولیں گے معلوم نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ بھی یہ عام ہے، اسکول بھی عام ہے، پٹنہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا۔ اور اس میں معرفہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں خاص بھی ہے۔ آگے دیکھیے حقیقت کی ضد کیا ہے؟ مزاج، مزاج، مزاح، ان میں کوئی نہیں۔ تو حقیقت کا جو الٹا ہے وہ آپ کو ہے مجاز، میم جیم الف زا، مجاز۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ اذان، آگ، قلم، آواز۔ سوال نمبر 87 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی قلم جو ہے مذکر ہے۔ اس کے بعد معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 4، 6، 3۔ تو معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی 2 قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، 6۔ دیکھیے سوال نمبر 89 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو ذیل میں نون گنہ کون ہے؟ دربان، جنگ، سامان، ندی۔ تو جنگ جو ہے یہ آپ کو نون گنہ کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ نون گنہ کی مثال ہے۔ جنگ میں نون کی آواز جو ہے ناک میں جا رہی ہے،
اس کے بعد دیکھیے جنگ، آپشن نمبر بی دے دیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد رحمت عالم کو آپ کیا کہیں گے؟ خطاب، لقب، کنیت، عرف۔ تو دیکھیے سوال نمبر 91 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی یہ لقب رحمت عالم، یہ کس کا لقب؟ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے علم کی جمع کیا ہوگی؟ اعلام، علوم، علم، علمان۔ علم کی جمع آپ کو ہو جائے گی اعلام، کیا ہو جائے گی؟ اعلام۔ اس کے بعد دیکھیے جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر جگن ناتھ آزاد پیدا ہوئے؟ 1916، 1918، 1920، 1921۔ سوال نمبر 93 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1918 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو عروج کا معنی کیا ہے؟ زوال، ترقی، خیال، برباد۔ عروج کا معنی کیا ہے؟ عروج کا معنی ہے آپ کو ترقی، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سینے پر سانپ لوٹنا کا کیا مطلب ہے؟ حسد کرنا، سانپ لوٹنا، خوش ہونا، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 95 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 95 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی حسد کرنا۔ کیا ہو جائے گا؟ حسد کرنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حسد کرنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ شعر کا ہم صوت لفظ، ہم صوت یعنی بولنے میں آواز جب آدمی کی اپنے زبان سے نکالے تو بولنے میں ایک جیسے معلوم ہو۔ شعر، شعراء، شاعر، شاعری۔ تو شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ شعر، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ ذیل میں مذکر تلاش کیجئے، بادل، بارش، بوتل، پیاس۔ دیکھیے سوال نمبر 97 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی بادل۔ کیا ہو جائے گا؟ بادل ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 98 ہے، اقوال کا واحد کیا ہوگا؟ اقوالات، قولا، قول، قول۔ تو اقوال کا واحد کیا ہو جائے گا آپ کو؟ قول ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قول ہو جائے گا، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے جس نظم میں خدا کی تعریف یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت، حمد، غزل، مرثیہ اور غزل۔ تو سوال نمبر 99 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی حمد کا لائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، جس نظم میں رسول اکرم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس نظم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد، نعت، مرثیہ، رباعی۔ تو اسے کہتے ہیں ہم لوگ نعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نعت کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو آج کے سبق کا PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر ضرور جڑیں اور وہاں جا کر فری میں PDF حاصل کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔